الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کون ہے دشمن جبریل کا؟ اس نے تو آپ کے دل پر اسے یقیناً اللہ کے اذن ہی سے اتارا، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت ہی ہدایت اور وجہ سرور مومنوں کے لیے۔ جو دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل و میکائیل کا، تو بے شک اللہ بھی نام ماننے والوں کا دشمن ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 98 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ یہاں پر کفار کی ایک مکروہ اور انتہائی قابل نفرت بات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ یہ بات کچھ ان یہودیوں نے بھی کی جو منکرین تھے۔ اب یہود و نصارہ میں بھی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ یہودی تھے جو کہ اہل کتاب تھے اور اس وقت کے وہ مومن تھے، اپنے نبیوں پر موسیٰ علیہ السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں ان پر ایمان لانے والے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو ان کے وہ بھی منکر لوگ تھے، موجود تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، لیکن وہ منکر تھے اپنے نبی کے۔ ان کی آپ مسلسل یہ باتیں پچھلے 5-7 دن سے آپ سنتے آ رہے ہیں، لیکن اب یہاں براہ راست جو خطاب ہے وہ تو کفار اور مشرکین مکہ کے لیے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نعوذ باللہ آپ پر تو آوازیں کسی، اور آپ کے بارے تو نعوذ باللہ انہوں نے اپنی زبانوں کو خراب کیا۔ بنیادی طور پر جو کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی جملے بولتا ہے تو وہ اس کو خراب نہیں کر رہا ہوتا، بنیادی طور پر وہ اپنی زبان کو خراب کر رہا ہوتا، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مومن کبھی بد زبان نہیں ہوتا، مومن کبھی بد کلام نہیں ہوتا۔ مومن کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ مومن اخلاق میں بڑا حسین ہوتا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، اور اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب شخص کون ہے، تو آپ نے فرمایا ان احب الی احسنہم خلقا، مجھے اپنے امتیوں میں سے سب سے اچھا وہ لگتا ہے، احسن تفضیل کا صیغہ ہے جسے آپ سپرلیٹو ڈگری بولتے ہیں انگلش زبان کے اندر۔ فرمایا مجھے سب سے زیادہ وہ اچھا لگتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اب دین اسلام کی جو بنیاد اور بیس توحید و رسالت کے بعد ہے وہ کس پہ کھڑی ہے؟ اخلاقیات پہ کھڑی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلان نبوت سے پہلی جو 40 سالہ زندگی ہے نا جی، اس کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے، تو وہ لمحے بھی بڑے با کمال ہیں کہ ابھی تو آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا، اور آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں ایک عام آدمی کی حیثیت سے، ایک عام انسان کی حیثیت سے، یعنی اس عظیم ہستی نے 40 سال کی زندگی، کتنی بڑی زندگی ہے جی، 40 سال کا عرصہ، 40 سال کا عرصہ آپ نے ان لوگوں میں اس انداز سے گزارا کہ کافر اور مشرک یہ گواہی دینے پر مجبور تھے کہ آپ جیسا صادق کوئی نہیں، آپ جیسا امین کوئی نہیں۔ یہ گواہی کافروں نے دی، اور کافروں کے سردار ابو جہل نے بھی دی کہ یہ بات سچ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، یہ میں مانتا ہوں کہ آپ جیسا دیانتدار کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس جو امانت، اور یہاں تک ہے کافر آتے اور بغیر تحریر لکھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، امانت رکھ کے چلے جاتے،
آج تو لوگ رجسٹریاں غضب کر جاتے ہیں اور ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوبصورت اعلان نبوت سے پہلے کا آپ عمل دیکھیے کہ کوئی تحریر نہیں، کوئی کچھ نہیں، لوگ امانتیں رکھ کے جاتے ہیں۔ اتنا کافروں کو بھی یقین تھا کہ تحریر ہو نہ ہو، گواہ ہو نہ ہو، جو امانت ہم رکھیں گے اسی طرح ہمیں امانت واپس لوٹا دی جائے گی۔ اب یہ بڑا اہم پہلو ہے ہمارے اسلام کا، بڑا اہم پہلو ہے ہمارے دین کا، اور ہم نے اس کو زیادہ اپنے سامنے رکھنا ہے، اس کو ہم نے بہت آگے سامنے رکھنا ہے، اور اس پر بہت سارے واقعات ہماری زندگی میں، معاشرے میں ایسے پیش آتے ہیں کہ انسان بعض دفعہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ کیا یہی ہے انداز مسلمانی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے اخلاق اچھے فرمائے۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں محبوب، پہلے تو آپ پہ یہ باتیں کرتے تھے، آپ کے اوپر نازل ہونے والے کلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اب تو یہاں تک یہ بات پہنچی کہ انہوں نے آپ پر جو کلام لاتا ہے فرشتہ جبریل علیہ السلام، اب اس کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دی، اب اس پر اپنی زبان دراز کرنا شروع کر دی۔ آپ جس فرشتے کی انہیں بات کہتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں، اللہ کا کلام لے کے آتے ہیں، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ بھی رسول ہے۔ جبریل علیہ السلام کو قرآن میں رسول اللہ کہا گیا۔ جب حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس آپ آئے اور آپ نے پھونک ماری تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا ہی بھیجا ہوا ہوں، آپ پریشان مت ہوئیے، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بچہ دوں۔ اور پھر آپ نے وہ پھونک ماری اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صاحبزادہ اور عظیم نبی اور رسول عطا فرمایا۔ تو اب جبریل علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ جب برا کہا اور دشمنی کا اعلان کر دیا تو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرمائیں جو جبریل کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک جبریل تو وہ ہے کہ جس نے آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے وہ کلام اتارا ہے مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرتا ہے اس کلام کی اور ان کتابوں کی جو آپ کے درمیان اب موجود ہیں۔ یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے تورات شریف کی، قرآن تصدیق کرتا ہے زبور شریف کی، قرآن تصدیق کرتا ہے انجیل پاک کی۔ اب یہ ساری کتابوں کا مصدق کون ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو اب بتائیے جو سرٹیفائیڈ کرنے والا ہے اگر نعوذ باللہ اسے ہی غلط کہہ دیا جائے تو پھر جس کو سرٹیفائیڈ کیا ہوگا کیا وہ پھر بچ جائے گا؟ تو دنیا کا اصول ہے، سرٹیفائیڈ تو کنفرم ہوتا ہے، تصدیق کنندہ جو ہوتا ہے وہ تو کنفرم سچا ہے، اسی لیے تو تصدیق کنندہ ہے، اسی تو وہ اٹیسٹیشن کر رہا ہے۔ اب قرآن کو اللہ نے کیا فرمایا؟ مصدق۔ کیا فرمایا قرآن کا نام؟ مصدق۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہو گیا مصدق، کہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے سابقہ ساری کتابوں کا، اور سارے جو 20 آگے ان پہ فلاں نبی پہ فلاں نبی پہ ٹوٹل تقریباً 100 کے قریب بنتے ہیں صحیفے، ان تمام صحف کی بھی تصدیق کرنے والا ہے قرآن۔ اور قرآن نازل کون لے کے آیا؟ جبریل علیہ السلام۔ اب انہوں نے یہ بڑی سازش تھی کافروں کی اور منافقین کی اور مشرکین کی کہ جہاں سے یہ سورس آ رہا ہے، جو لانے والا ہے اس پہ ہی بات کر دو تاکہ نعوذ باللہ قرآن ہی مشکوک ہو جائے۔ اصل ان کی ہٹ کرنے کی بات جو تھی وہ یہ تھی، جبریل نہیں تھا، ان کا نشانہ جبریل نہیں تھا، نشانہ قرآن تھا، اور نشانہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے کہا اس جڑ کو پکڑو اور اس پر تان کر دو، جب اس میں شک آ جائے گا نعوذ باللہ تو مسلمانوں کا قرآن بھی جائے گا، مسلمانوں کے نبی کی نعوذ باللہ رسالت بھی جائے گی۔ لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس نبی اور رسول کی وجہ سے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ کیسے محفوظ رکھے گا؟ ہر ایک جو یہ سازش کرتے ہیں محبوب ان ساری باتوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔
اور اللہ نے محفوظ رکھا، آخر حد تک رکھا، آخری لمحے تک رکھا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ ہدن، قرآن ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اچھا اب ایک سوال یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کر کئی لوگ بہت سارے گمراہ ہو گئے، اور قرآن کو ہی پڑھ کے بہت سارے لوگ ہدایت پا گئے۔ تو پھر یہ کیا ہوا جی؟ اس کو تو کئی لوگ پڑھ کے گمراہ بھی ہو گئے، تو اس کا پھر کیا جواب ہے؟ کہ نعوذ باللہ قرآن میں کوئی ایسی وجہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھ کے گمراہ ہو گئے؟ یاد رکھیے قرآن کا جو اہم ترین اور باطنی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن کو صاحب قرآن کے بغیر پڑھتا ہے وہ ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے۔ یہ بات دوبارہ سن لیجیے، قرآن کو جو شخص صاحب قرآن کی محبت کے بغیر پڑھتا ہے وہ شخص ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ قرآن سے ہدایت وہی حاصل کرتا ہے جو قرآن کو صاحب قرآن کی محبت میں ڈوب کے پڑھتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کو اگر آپ نگلیکٹ کر کے نعوذ باللہ اور ان کی ذات کو درمیان سے نکال کے آپ اگر براہ راست اس تک پہنچیں تو پھر اللہ آپ پر ہی جبریل کو بھیج دیتا۔ یہ یاد رکھیے، یہ قاعدہ اصول ہے، اور تمام مفسرین قدیم و مؤخرین اولین و آخرین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کو جب بھی پڑھیے قرآن کو محبت رسول اور عقیدت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پڑھیے، پھر آپ کو قرآن ہدایت بھی دے گا، پھر قرآن آپ کو نور بھی دے گا، پھر قرآن آپ کو مستقیم راستہ بھی دے گا، پھر قرآن آپ کے سینے کو کھول بھی دے گا، اور پھر آپ کی زندگی قرآن سجا بھی دے گا۔ وگرنہ صرف قرآن کی ریسرچ، تحقیق، تراجم، تفاسیر، میرے خیال میں بڑے محتاط انداز سے یہ بات کر رہا ہوں، جتنے اورینٹیلز پڑھتے ہیں آپ ان میں سے کوئی شخص نہیں بیٹھا جو اتنا قرآن پڑھتا ہو۔ یہ میں بڑے ذمہ داری سے یہ جملہ بول رہا ہوں۔ اورینٹیلز بہت سٹڈی کرتے ہیں قرآن پاک کی۔ میرا تو چونکہ ایک بڑا عرصہ وہاں گزرا، 9-10 سال اورینٹیل کالج سے ابھی تک وابستگی ہے پنجاب یونیورسٹی میں۔ ان لوگوں نے عیسائیوں اور یہودی جو راہب ان کے ہیں انہوں نے جو اسلام پر یہ جو ریسرچ کرتے ہیں عیسائی علماء اور پروفیسرز، وہ اتنا اس پہ کام کر چکے ہیں آپ کی سوچ ہے، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا وہ گمراہ ہے یا ہدایت پر ہے؟ گمراہ ہے نا جی، گمراہ ہے نا۔ تو اب قرآن کی آیت سمجھ آتی ہے یضل بہ کثیرا، کہ اس قرآن کو بہت سے تمہیں پڑھنے والے ایسے مل جائیں گے جو گمراہ ہیں، قرآن اتنا پڑھتے ہیں کہ تم سے بھی شاید زیادہ پڑھ جاتے ہیں لیکن پھر بھی گمراہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے صاحب قرآن کو نہیں مانا، اور جس نے صاحب قرآن کو نہیں مانا وہ کبھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اصول زندگی کا رکھ لیں، آپ کو دنیا میں زندگی میں کبھی بھی شکست نہیں ہوگی اس بات۔ یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اس آیت پر بہت سے سوال کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو آج کل کے ینگسٹر ہیں وہ بہت سوال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہیں خود دین آتا نہیں ہے۔ اب جیسا جہاں سے سنا اسی پہ چل پڑے، پھر عجیب عجیب سوالات شروع کر دیے۔ آج کل ہمارے یہ فرقہ واریت اور ٹکڑے ٹکڑے، تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم کی جو سب سے بڑی وجہ مجھے سمجھ آئی ہے وہ ہے دین سے لا علمی، قرآن سے دوری، دینی علوم سے دوری، دین کے علم کی طرف عدم توجہ، اور خاص طور پہ جو بنیادی چیز عربی زبان کا نہ آنا، کیونکہ سارا لٹریچر جو اسلام کا ہے وہ کس زبان میں ہے؟ وہ ایک ہی زبان میں ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ لٹریچر اسلام کا پڑا ہوا ہے وہ ہے فارسی زبان میں۔ ہمارے ہاں دونوں زبانیں کوئی نہیں آتی،
ایک وقت تھا ہم اسکولوں میں فارسی پڑھتے تھے، میں نے خود پڑھی، بی اے تک پڑھی، 6ٹھی کلاس سے لے کر، پورا ایک ٹیچر سلیکٹ ہوتا تھا گورنمنٹ اسکولوں میں۔ انہوں نے سب سے پہلا اٹیک کیا کیا، ان کی یہ زبان ختم کر دو، فارسی۔ چونکہ بہت سارا جو ہمارا اسلام کا جو لٹریچر ہے، اگر آپ کبھی اس پہ ریسرچ کریں، کسی کو موقع ملے تو ہمارے نوجوان ہیں یا لسنر میں سے کوئی ایسا شوق رکھنے والا ہو، تو یہ علاقہ اگر آپ دیکھیں نا جی، یہ یہاں سے شروع ہو جائیں KPK سے، اور یہ پوری بیلٹ آگے، یہ افغانستان کا پورا علاقہ ہے، اس کے بعد یہ کابل اور یہ تورخم، اور یہ آگے چلتے جائیں، اور یہ پورا آپ کا یہ آگے یہ بلوچستان کا علاقہ، یہاں سے آگے ایران کی اس بیلٹ پہ چلے جائیں، یہ پورا، اور یہ بخارا تک، یہ سارے لوگ کیا تھے؟ یہ سارے فارسی بولتے تھے، یہ سارے فارسی نسل تھے، یہ سارے کے سارے لوگ۔ آپ کی جو بہت بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی، اس کو آپ حدیث کی کتاب کہتے ہیں، صحیح بخاری، یہ شخص کہاں کا تھا؟ بخارا کا تھا، فارسی اور نسل تھا جی، پشتون میں بھی جی فارسی ہے۔ اب یہ پورا ہمارا، میں نے عرض کیا، عربی کے بعد جو سب سے بڑی آپ کی زبان جس میں اسلام کا لٹریچر ہے وہ فارسی زبان ہے، اور اس پہ الحمدللہ مجھے بہت موقع ملا اس کو پڑھنے کا۔ فارسی میری بڑی عربی کے بعد محبوب زبان ہے، اور اس میں بہت سا لٹریچر موجود ہے، لیکن ہمارے اوپر کیا کیا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ انگریز ہم پہ کیسے اٹیک کرتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے ہماری فارسی زبان کو ختم کیا۔ اب فارسی کا یہاں کوئی نام لینا کسی بچے سے کہ فارسی اسکول میں ہوتی تھی، وہ ہنسے گا کہ فارسی بھی اسکولوں میں ہوتی تھی، وہ مذاق کرے گا الٹا، یہ فارسی کون پڑھتے ہوں گے جی؟ مطلب ہم کو کوئی صدیوں کے پرانے ہیں، ہم نے پڑھی لیکن آگے ختم کر دیا کہ وہ سارا سلیبس۔ اس کے بعد عربی زبان بچی، اس کی ایک کتاب ہوتی تھی، اور وہ لازمی سبجیکٹ ہوتا تھا، ہمیں یاد ہے، اللسان عربی اس کا نام ہوتا تھا سبجیکٹ کا، وہ پڑھتے تھے ہم، لازمی تھا، اس میں پاس ہونا ضروری ہوتا تھا، وگرنہ بندہ فیل ہوتا تھا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا لیا؟ عربی زبان کو بھی ختم کر دیا۔ عربی ٹیچر بھرتی ہوتے تھے اسکولوں میں، وہ ختم کر کے انہی عربی ٹیچر کو کنورٹ کس میں کر دیا؟ کمپیوٹر میں۔ اور اب کیا ہوا؟ آپ کی نسل عربی زبان سے بھی گئی۔ جب کسی قوم کو ختم کیا جاتا ہے تو انہیں صرف بم یا گولیوں سے نہیں ختم کیا جاتا، انہیں ختم کرنے کے اور بڑے سائیکولوجیکل طریقے ہوتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ان کا نظام تعلیم چھین لو۔ جاپنیز کو جب مارا گیا، سارا انہیں ختم کر دیا گیا، تو جاپنیز نے کہا جی ہماری ایک خواہش تو مان لو۔ انہوں نے کہا جی بتائیں کیا؟ کہتے ہیں ہمارا نظام تعلیم ہم سے نہ لو، باقی ہمیں سب کچھ ہم سے لے لو۔ کہا جی ٹھیک ہے، ایک کیا چھوڑ دو۔ وہ وقت آیا کہ اس نظام تعلیم کی بنیاد پر آج دنیا کی سب سے مضبوط قوم جو ہے وہ جاپنیز ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا نظام تعلیم کسی کو نہیں دیا، اور ہمارا نظام تعلیم آج جس کے ہاتھوں میں آپ سارے بخوبی واقف اور آگاہ ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، قرآن عربی زبان میں ہے، اسلام کا سارا لٹریچر عربی زبان میں ہے، اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کیجیے، نہیں تو کم از کم قرآن کو تو بندہ کچھ نہ کچھ جو اتنے کا ہے وہ تو بندہ سیکھ لے۔ اور اس کو جب بھی سیکھنا ہے، یہ میرے بار بار یہ نصیحت ہے، اس کو بٹھا لیں، قرآن کو جب بھی سیکھنا ہے تو محبت رسول میں ڈوب کر سیکھنا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی یہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، وگرنہ اسی قرآن سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اب فرمایا یہ ہدایت ہے، اور کیا ہے؟ بشرا، اور یہ خوشخبری ہے، کس کے لیے خوشخبری ہے قرآن؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ قرآن ہمارے لیے جو ایمان والے ہیں اور اس پہ عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی عظیم جو ہدایت اور خوشخبری ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اگلی آیت پھر رہ گی وقت کے پیش نظر، پھر اس پہ انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے ہمیں ہدایت لینے والا ہی بنائے، اور ہمیں جو اللہ رسول کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، ہمارے دین کی زبان ہے، ہمیں اس کو بھی سیکھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔